الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، آج کے جمعے کے خطبے کی ایک مناسبت یہ ہو سکتی تھی، چونکہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے مابین اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، غلط رسم و رواج جو دین و شریعت کے خلاف ہیں کثرت سے پائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ میں اسی منبر سے اس ماہ کے تعلق سے کئی خطبے دے چکا ہوں، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسا عنوان، کوئی ایسا موضوع منتخب کیا جائے جس کا تعلق ہمارے بہت سارے روزمرہ کے اعمال سے ہو، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص یا تو اس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، یا یہ کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے آج کا جو عنوان ہوگا، جو موضوع ہوگا، وہ ایک انتہائی سنگین معاشرتی جرم ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لفظ غش سے تعبیر کیا گیا ہے. عربی زبان میں غش کا معنی اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ لفظ نصح کی ضد ہے. غش کا معنی دھوکہ یا دھوکہ دینا یا دھوکہ دہی، فراڈ، جعلسازی اور اسی کی شکلوں میں سے مکاری یا کسی کے خلاف ناحق سازشیں
تیار کرنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ہمارے معاشرے کا سنگین مسئلہ ہے۔ اور اس ترقی کے زمانے میں نئی نئی شکلیں اور نئی نئی صورتیں دھوکہ دہی کی ہم اسکیم کے نام سے سنتے رہتے ہیں کہ لوگ ناحق، ناجائز اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال غصب کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس دھوکہ دہی کا مفہوم ہماری شریعت میں بہت وسیع ہے۔ بعض علماء نے اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ شرعی اعتبار سے کسے غش کہا جائے گا اور دھوکہ کہا جائے گا؟ کہتے ہیں فَكُلُّ مَا لَمْ يَصْدُقْ فِيهِ الْمَرْءُ مِن نِّيَّةٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَهُوَ غِشٌّ۔ ہر وہ نیت یعنی آپ کے دل کا ارادہ، آپ اپنے دل میں جو سوچتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، ہر وہ نیت، وہ ارادہ، اور ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس میں بندہ سچا نہ ہو بلکہ جھوٹا ہو، اس کو شرعی طور پر غش کہا جاتا ہے، یا وہ چیز غش کے دائرے میں آتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مراد کیا ہے؟ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور مختلف حرام طریقے ہو سکتے ہیں دوسروں کا مال کھانے کے، جن میں سے ایک طریقہ سود بھی ہے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں سود کو بھی درج کیا ہے، یہ بھی باطل طریقہ ہے، جوا ہے، غصب ہے، اسی طریقے سے خیانت ہے، مال میں چوری ہے، اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے کسی کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی باطل طریقے میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ان کی یہ روش نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مال کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے مختلف طریقے بتلائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، جو قرآن اور احادیث کی نصوص میں موجود ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر مال آپ کو حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کریں گے؟ جو جائز طریقہ ہے، کہا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، اس کے ذریعے سے آپ مال حاصل کریں۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ حرام مال حاصل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی جان نہ لے لو، خودکشی مت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو دھوکہ دہی کی جتنی بھی شکلیں، صورتیں ہو سکتی ہیں ہماری شریعت میں، وہ حرام ہیں، ممنوع ہیں، اور یہ مال کو حاصل کرنے کا باطل طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جرم کو تاکیدی اسلوب میں بیان فرمایا ہے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من غشنا فلیس منا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من غشنا، جس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ناحق طریقے سے کسی کا مال حاصل کیا جائے یہ بھی دھوکے میں شامل ہے۔ تو دھوکہ دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے برات کا اعلان کیا ہے، اور اللہ کے رسول اگر برات کا اعلان کر رہے ہو تو آپ سمجھ لیجئے اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دین اور اس کی شریعت بھی ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، آپ کی سنت پر چلنے والے نہیں، آپ کے دین پر چلنے والے ایسے لوگ، ایسے افراد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے مزید فرمایا والمکر والخداع فی النار، دھوکہ دہی کی شکلوں میں سے مکر ہے، خفیہ طریقے سے سازش کرنا لوگوں کے خلاف اور دھوکہ دینا، یہ دونوں کام انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ دنیا میں ایسے افراد کو جو نقصانات ہوں گے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آخرت میں دھوکہ دینے کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب یہ کہ دھوکہ دہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کی دھوکہ دہی ہے وہ منع ہے، وہ حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ دھوکہ دیا جائے۔ اب انسان کس کس کو دھوکہ دے سکتا ہے یا کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ بہت دفعہ انسان خود اپنی ذات کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اگرچہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اصلاح کی کوشش نہیں کرتا ہے، دین اسلام پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو اخلاقی آلائشوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بیان کیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس شخص نے اپنے ذات کو، اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے اور دیگر تمام اخلاقی برائیوں سے پاک اور صاف کر لیا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب کہلائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس شخص نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، صحیح دین صحیح شریعت سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اچھی اور اعلیٰ اقدار کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، گویا کہ وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دھوکے کا تعلق ہمارے دین سے بھی ہو سکتا ہے، شریعت سے بھی ہو سکتا ہے، عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے، سلوک سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد معاملات میں تو بے شمار ایسے طریقے ہیں جن میں انسان دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں تھوڑے سے اشارات کر دوں کہ دین کے نام پر کیسے لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حارث ابن ربعی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّا أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، کہا لوگوں میں بدترین چور یا بدترین چوری کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کا مال حاصل کر لے
مال چوری کر لے وہ بدترین چور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، اپنی عبادت میں چوری کرتا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، پوچھا اللہ کے رسول بتائیے کیسے انسان چوری کرتا ہے نماز میں؟ قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، کیسے چوری کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، یہ نماز کی چوری ہے کہ انسان رکوع پورے طور سے نہیں کرتا ہے، سجدہ پورے طور سے نہیں کرتا ہے، اور صلاۃ کے دیگر جو ارکان ہیں وہ مکمل طور سے ان کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، سب سے اخیر میں مسجد میں آتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے نہ تو صحیح سے سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ قیام کیا، اور نہ دعائیں صحیح طریقے سے صلاۃ کی پڑھی، اور جلدی سے نماز پڑھ کے نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدترین چور ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، اور آنا چاہیے، مسجد میں آتے ہیں تو کچھ وقت لے کر آئیے، اطمینان سے صلاۃ ادا کیجیے تاکہ آپ دھوکہ دینے والوں میں شمار نہ کیے جائیں، اور جو بدترین چوری ہے ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی عبادت میں، اس کے مجرم اللہ تعالیٰ کے یہاں قرار نہ دیے جائے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ یہ ایک اور چوری ہوتی ہے دین کے نام پر، بعض لوگوں کا یا گمراہ علماء کا الزام ہے کچھ لوگوں کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور یہاں نہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اولیاء کرام کے مزار پر نہیں جانتے ہیں، ان سے بیٹا یا بیٹی نہیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ اولیاء کرام کا وسیلہ اور واسطہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، بغیر ولی کے آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اور مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بڑا عہدے اور منصب والا شخص ہو، پرائم منسٹر ہو یا صدر جمہوریہ ہو، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نیچے سے شروع کرتے ہیں، چوکیدار جو حارس اس کا ہوتا ہے آفس کا، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر ایک اور آفس آتی ہے، اس سے سیکورٹی والوں سے اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد جو سیکریٹری ہوتا ہے اس سے اجازت ہوتی ہے، سیکریٹری پرائم منسٹر کو خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، ضرورت اس کی ہے، حاجت ہے، لے کے آپ کے پاس آیا ہے، تب وہ اجازت دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی دین ہے، اولیاء کرام کو واسطہ بنانا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، دین کے نام پر فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں ولی کے واسطے سے پکارو مجھے، معین الدین چشتی یا عبد القادر جیلانی کے واسطے سے میرے پاس آؤ تب میں تمہاری سنوں گا۔ اور ان لوگ اس طرح کے عالموں نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وزیر اعظم انسان ہی تو ہوتا ہے، انسان اور اللہ رب العزت کی ذات کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کے آفس کے پیچھے لوگ سازش کر رہے ہیں اس کو قتل کرنے کی، اس کو خبر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، ہمارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ اس اللہ کو آپ کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟
ایک ادنا درجے کے انسان سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے چاہیے، اور عوام کو اتنے وسیلے بنا دیے ہیں کہ زندگی بھر وسیلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے کچھ لوگ دین کے نام پر گمراہ کرتے ہیں کہ یہی دین ہے اولیاء اکرام کا واسطہ اور وسیلہ، اور آئیے کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء اکرام کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اولیاء کو مانو اور ان کے سامنے اپنی منتیں رکھو، مرادیں رکھو۔ کہاں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے، کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور وفی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست اور مددگار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون فرما رہا ہے؟ اولیاء اکرام فرما رہے ہیں۔ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ کب کا ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری کب پیدا ہوئے ہیں؟ اور باقی جن کو اولیاء کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ کیا قرآن کے نزول کے وقت یہ اولیاء اکرام موجود تھے؟ تو عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، دیکھیے قرآن میں لفظ اولیاء آیا ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست کو کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے کو کہا جاتا ہے، سرپرست کو کہا جاتا ہے ولی، اللہ کے دوست کو کہا جاتا ہے ولی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے، فرشتے آ کر بندے مومن کو، کچھ مقامات ہیں جہاں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کیا کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ اولیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، اور آئیے کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں امام کی تقلید واجب ہے، ضروری ہے، اگرچہ مقلد کے سامنے امام کی غلطی واضح کیوں نہ ہو جائے، امام کا قول غلط ہے یہ چیز اس کے سامنے واضح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کس کی ماننی ہے؟ امام ہی کے قول کو ماننا ہے، امام ہی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اس کو بھی دین اور شریعت سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے دین کے نام پر۔ جبکہ ہر امام نے تقریباً یہ بات کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یا کہتے ہیں اذا خالف قولی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوه عرض الحائط، اگر میری بات اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو جائے تو اس کو دیوار پر مار دینا۔ کسی امام نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے پھر بھی اسی کی بات ماننی ہے، لیکن دین سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے، دین اور شریعت کا نام دیا جاتا ہے کہ یہی دین ہے۔ اور ایک عالم نے تو اتنا تک کہہ دیا کل آیت او حدیث یخالف قول امامنا فهو مؤول او منسوخ، ہر وہ آیت قرآن کی اور ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے مطابق نہ ہو وہ مؤول ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، یا وہ منسوخ ہے۔ شریعت منسوخ ہو سکتی ہے، قرآن منسوخ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن امام کی بات نہ غلط ہو سکتی ہے نہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں
اور قرآن کی آیت کے مقابلے میں یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین سمجھا جائے، اس سے بڑا اور کوئی فراڈ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں علامہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، اس طرح کی علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے۔ ایسے ہی علماء کے سلسلے میں جو عوام کو قرآن اور شریعت کے خلاف آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور جماعت ہے، ایک اور گروہ ہے جسے ہم صوفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بعض صوفیوں کا یہ نقطۂ نظر ہے، اور علماء نے لکھا ہے ان صوفیہ کے تعلق سے، کہتے ہیں تسقط التکالیف الشرعیہ عن السالک اذا ازداد قربا من اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ شریعت کی جتنی بھی تکالیف ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب ساقط ہو جاتے ہیں کس سے؟ سالک سے۔ سالک کون ہوتا ہے؟ سالک وہ ہوتا ہے جو صوفی سلسلوں میں سے کسی سلسلے پر چلنے والا ہو۔ ہمارے ہندوستان کے اندر 4-5 یہ سلسلے، قادری، چشتی، سہروردی، مداری، اس طرح کے یہ سلسلے ہیں۔ اور در حقیقت اس سلسلے کیا ہے؟ جو صحیح دین ہے، صحیح شریعت ہے، اس کے مقابلے میں ایک الگ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہو جائے، قریب ہو جائے، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی ذات پہ فنا ہو جائے، اس وقت جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے۔ آپ فراڈ دیکھیے، دھوکہ دیکھیے، قرآن کی آیت دلیل ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ کب تک عبادت کرنی ہے؟ یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ یہاں صحیح تفسیر کے مطابق یقین سے مراد یہ موت ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی یقین کو موت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ یقین عربی زبان میں موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن جنہیں گمراہ کرنا ہے عوام کو، دوسرے لوگوں کو، اور عبادت سے دور کرنا مقصود ہے، یہ لوگ عبادت نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یقین کا معنی یقین ہے، معرفت ہے کہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے اور بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جائے تو شریعت کے جتنے احکام ہیں اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآنی آیات کے ذریعے سے ساری عبادات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے یا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری سانس تک صلاۃ ادا کی ہے۔ آپ امامت نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے دوسرے کو، ابو بکر کو امام مقرر فرمایا، اور لیکن آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ معرفت حاصل ہونے سے نماز ساقط ہو جاتی، عبادت ساقط ہو جاتی، تو سب سے پہلے کس سے ہوتی؟ ہمارے نبی سے ہوتی۔ تو ایک فراڈ، ایک دھوکہ دین کے نام پر بھی دیا جاتا ہے،
یہ انتہائی بدترین شکل ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور فراڈ کا ایک دائرہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں دسیوں طرح کے معاملات ہیں جن میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان میں ایسی خبریں دھوکہ دینے کی یا دھوکہ کھانے کی خبریں آتی رہتی ہیں. ہمارے سماج میں کس طرح کے لوگ ہیں، اور میں یہ غیر مسلموں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں کی حالت بیان کر رہا ہوں. دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. میرے ایک دوست ہیں جو جس فلور پر میں رہتا ہوں وہیں وہ بھی رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک جگہ کچھ لوگ رہتے ہیں تو ان سے تعلقات ہو جاتے ہیں، دعا سلام آنا جانا ہے. لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ فلیٹ چھوڑ دیا، کرائے پر دوسرے فلیٹ میں چلے گئے اور کسی کرایہ دار سے ان کی نہیں بن سکی، اس کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا، اس لیے وہاں سے چھوڑ کے ایک دوسرے کرایہ دار کے پاس چلے گئے جو صاحب پراپرٹی تھے. خود آ کے بیان کرتے ہیں خوش ہوتے ہوئے بظاہر دیکھ کر، کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہمارے کرایہ دار ہیں بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، حافظ قرآن ہے، نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی قسمت کی بات ہے، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں. لیکن آپ تصور کیجئے 1 مہینے کے بعد جب ان کا بل آتا ہے، ان کے فلیٹ کا میٹر کا، ان کے تصور سے 2-3 گنا زیادہ بل بجلی کا. وہ حیرت میں پڑ گئے کہ مسئلہ کیا ہے. ہم نے ابھی تو اے سی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اے سی بھی نہیں لگایا، پنکھے ہی سے کام چلا رہے تھے. کہا کہ مسئلہ کیا ہے، کیسے پتہ کیا جائے کہ اتنا بل کہاں سے آیا ہے. بہرحال گئے کسی الیکٹریشین کے پاس اور اس کو بلا کے لائے. کہا کہ دیکھو کہ ہمارے فلیٹ کے میٹر سے کس کس کے تار کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے جڑے ہوئے. اس نے جب ساری چیزیں تلاش کی، معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب بلڈنگ ہے، صاحب پراپرٹی ہے، جو نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، اسی کا تار ان کے میٹر میں لگا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اتنا بل دینا ہوگا، ادا کرنا ہوگا. آپ سوچئے کہ ہم اپنے معاملات میں کس حد تک گر چکے ہیں. کیا ہماری صلاۃ، ہمارا روزہ، ہماری نماز اس لائق نہیں ہے یہ ہمیں برائیوں سے روک سکے؟ اگر ہمیں یہ صلاۃ برائیوں سے نہیں روک رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہماری عبادت کیا ہے؟ سراپا دھوکہ ہے، فراڈ ہے. آئیے، ایک خاتون میرے یہاں پوچھے کا کام کرتی ہے، وہ بھی ایسے ہی کسی فلیٹ میں کرائے پر رہتی ہے. 3000 روپے اس فلیٹ کا کرایہ ہے. اس کے پاس تو اے سی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ایک پنکھا ہے اور کولر. اس نے کہا کہ میرا کولر خراب تھا، چلا نہیں رہی تھی، صرف پنکھا چلا رہی تھی. 3000 روپے مہینے کا کرایہ ہے. بل کتنا آتا ہے؟ بل آتا ہے 6000 روپے. مالک مکان کہتا ہے کہ یہ آپ کو دینا ہوگا اس مسکین سے، خاتون سے جو ادھر ادھر اپنا گھر صاف کر کے کسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے. اور وہ شخص کی کیفیت بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ماشاءاللہ ٹوپی ہمیشہ، کسی بھی وقت ٹوپی سر سے نہیں اترتی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور کرتا پاجامہ بھی صاف ستھرا پہنتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں وہ شخص بھی جاتا ہے. تو آپ مجھے سمجھائیے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھیں اور اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ بھی دیں، تو اس نماز کی، اس روزے کی، اس عبادت کی آپ بتائیے کیا حیثیت ہوگی اللہ رب العزت کے؟ اب اللہ رب العزت کے یہاں کسی نے ایسی شکایتیں بھی ملتی ہیں کہ مسجد کے امام صاحب ہیں لیکن ان کے گھر میں چوری کی بجلی جل رہی ہے،
فارسی میں ایک مثل کہی جاتی ہے، چون کفر کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، خانہ کعبہ ہی میں اگر کفریہ اعمال ہونے لگے تو باقی جگہ اسلام کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ ہم مسلمان ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن دھوکہ دینے میں لوگوں کو اتنے آگے، اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کہاں سے ہم تو کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ معاملات کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں، چونکہ خطبے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کبھی موقع ملا تو کچھ اور جو معاملات کے پہلو ہیں جن میں شریعت نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ اس عنوان کو، اس موضوع کو کسی حیثیت سے مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فراڈ سے، دھوکے سے، جال سازی سے، اسکیم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو عبادت گزار نظر آتے ہیں، بظاہر حاجی کہلاتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، لوگوں میں اعتماد ختم ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، عدالت اور کچہریوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔